امریکی صدر کی جانب سے ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% اضافی ٹیرف لگانے کے اعلان نے عالمی سیاست میں ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد سب سے زیادہ توجہ اس بات پر مرکوز ہو گئی ہے اس کا اثر انڈیا جیسے ممالک پر کیا پڑے گا، جو بظاہر ایران کے ساتھ محدود تجارتی تعلقات رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران اس کے لیے اسٹریٹجک طور پر غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اگرچہ اعداد و شمار کے مطابق ایران اور انڈیا کے درمیان تجارتی حجم بہت زیادہ نہیں، مگر بین الاقوامی تعلقات میں صرف تجارت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات جغرافیائی، رسالی اور رسوخ اور طویل المدتی حکمت عملی کہیں زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ چابہار بندرگاہ انڈیا کے لیے صرف ایک تجارتی بندرگاہ نہیں، بلکہ وسطی ایشیا، افغانستان اور یوریشین خطے تک رسائی کا ایک متبادل راستہ ہے۔ برسوں سے انڈیا کی کوشش رہی ہے کہ وہ پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے وسطی ایشیا تک پہنچے، اور چابہار اس خواب کی عملی شکل ہے۔ یہ اسی مقصد کے تحت انڈیا اور ایران نے مل کر اس بندرگاہ کو ترقی دینے کا منصوبہ بنایا، جس میں انفراسٹرکچر، سڑکوں، ریل نیٹ ورک اور لاجسٹک کی بہتری شامل تھی۔ یہ منصوبہ نہ صرف انڈیا کے لیے بلکہ افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کے لیے بھی ایک نئی معاشی راہداری ثابت ہو سکتا تھا۔ تاہم امریکی پابندیوں اور حالیہ ٹیرف کے اعلان کے بعد یہ سوال مدت سے اٹھنے لگا کہ آیا انڈیا اس منصوبے کو جاری رکھ پائے گا یا نہیں۔ امریکہ پہلے ہی ایران پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کر چکا ہے، اور اب ان پابندیوں کو مزید وسعت دینے کا عندیہ دیا جا رہا ہے۔ ایسے میں وہ ممالک جو ایران کے ساتھ کسی بھی سطح پر معاشی تعاون رکھتے ہیں، دباؤ کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اگرچہ چابہار بندرگاہ کے معاملے میں ماضی میں امریکہ نے انڈیا کو محدود رعایت دی تھی، مگر موجودہ سیاسی ماحول یہ رعایت مستقل رہنے نہیں دے گا۔ اس پر شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان خدشات کو اس وقت مزید تقویت ملی جب اکنامک ٹائمز میں ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ انڈیا نے چابہار منصوبے سے اسٹریٹجک طور پر پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق انڈیا اپنی طے شدہ سرمایہ کاری کی رقم ایران کو واپس کر چکا ہے، لیکن اس منصوبے کو چلانے والی سرکاری کمپنی انڈیا رپورٹس گلوبل لمیٹڈ نے مستقبل میں ممکنہ امریکی پابندیوں سے بچنے کے لیے خود کو عملی طور پر اس منصوبے سے الگ کر لیا ہے۔ اس رپورٹ میں نہ صرف میڈیا میں ہلچل مچا دی ہے بلکہ پالیسی حلقوں میں بھی سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ ان قیاس آرائیوں کے بعد انڈیا کی حکومت کو وضاحت دینا پڑی۔ گزشتہ جمعے کو وزارت خارجہ نے بظاہر طور پر کہا کہ انڈیا چابہار بندرگاہ کا آپریشن جاری رکھنے کے لیے امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندیر نے واضح کیا ہے کہ 28 اکتوبر 2025 کو امریکی وزارت خزانہ کی جانب سے ایک خط جاری کیا گیا تھا، جس میں 26 اپریل 2026 تک مشروط پابندیوں میں جھوٹ کی رہنما اصول دیے گئے تھے۔ ان کے مطابق انڈیا امریکی حکام کے ساتھ مسلسل بات چیت کر رہا ہے تاکہ اس جھوٹ کو حتمی شکل دی جا سکے۔ دنہیر جسوال نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ انڈیا کے تعلقات طویل عرصے پر محیط ہیں اور یہ محض وقتی فائدے پر مبنی نہیں۔ ان کے بقول حکومتی صورتحال پر نظر رکھتے ہوئے اور چابہار سمیت تمام اسٹریٹجک منصوبوں کو منظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ کسی ایک ملک کے دباؤ میں اگر اپنے طویل اساسی قومی مفادات کو نظر انداز نہیں کرے گی، لیکن ساتھ ہی وہ عالمی طاقتوں کے ساتھ توازن بھی برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو حقیقت یہ ہے کہ ایران اور انڈیا کے درمیان تجارت کا حجم واقعی بہت محدود ہے۔ گزشتہ سال دونوں ممالک کے درمیان تجارت 1.6 ارب ڈالر رہی ہے، جو انڈیا کی مجموعی تجارت کا صرف 0.15% بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ ماہرین کے نزدیک اقتصادی اعتبار سے انڈیا کو ایران سے الگ ہونا زیادہ نقصان دہ نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ صرف تجارت کا نہیں بلکہ جغرافیائی سیاست کا ہے، جہاں بعض فیصلوں کو اثرات دہائیوں تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ چابہار بندرگاہ انڈیا کو نہ صرف وسطی ایشیائی بلکہ افغانستان میں اثر و رسوخ قائم رکھنے کا موقع دیتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب افغانستان میں حالات غیر یقینی ہیں۔ اس بندرگاہ کے ذریعے انڈیا انسانی امداد اور تجارتی سامان افغانستان پہنچا سکتا ہے، جو پاکستان کے راستے ممکن نہیں۔ اس لیے چابہار کو انڈیا کی خارجہ پالیسی کا ایک ستون قرار دیا جا رہا ہے۔ اگر انڈیا اس منصوبے سے پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا فائدہ چین اور پاکستان جیسے ممالک کو ہو سکتا ہے، جو پہلے ہی خطے میں اپنی پوزیشن منصوبہ سازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی پالیسی کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ سوال یہ ہے کہ آیا واشنگٹن انڈیا جیسے اسٹریٹجک شراکت مار کو مکمل طور پر نظر انداز کر سکتا ہے یا نہیں؟ امریکہ انڈیا کو چین کے مقابلے میں ایک اہم اتحادی سمجھتا ہے، لیکن ایران کے معاملے ہر وہ کسی قسم کی نرمی دکھانے کے موڈ میں نظر نہیں آتا۔ یہی وہ تضاد ہے جس میں انڈیا پھنس چکا ہے۔ ایک طرف سے امریکہ کے ساتھ دفاعی، اقتصادی اور ٹیکنالوجی شراکت داری درکار ہے، اور دوسری طرف اسے اپنے علاقائی مفادات بھی محفوظ رکھنے ہیں۔
کہا جا رہا ہے کہ آنے والے مہینوں میں یہ معاملہ مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جی شنکر اگلے مہینے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کر سکتے ہیں، جہاں ایران اور پابندیوں کے معاملے پر تفصیلی بات چیت متوقع ہے۔ اپریل 2026 کی ڈیڈ لائن انڈیا کے لیے ایک امور ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے بعد امریکی رعایت ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ اس دوران انڈیا کے اندر سیاسی محاذ پر بھی سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں، سینئر صحافی اور بین الاقوامی امور کے ماہرین حکومت کی امریکہ پالیسی پر تنقید کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انڈیا بار بار امریکہ کو ناراض نہ کرنے کے دباؤ میں آ کر اپنے اسٹریٹجک مفادات سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ان کے مطابق ایک خوددار اور ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر انڈیا کو زیادہ آزاد خارجہ پالیسی اپنانی چاہیے۔ کانگریس کے میڈیا اور بیلسٹی شعبے کے چیئرمین پون کھیرا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر سخت سوالات اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ اصل مسئلہ صرف جامبھار یا روسی تیل کا نہیں، بلکہ یہ انڈیا کب تک امریکی دباؤ میں فیصلہ کرتا رہے گا۔ ان کے مطابق وزیر اعظم مودی امریکہ کو انڈیا پر دباؤ ڈالنے کی اجازت دے رہے ہیں، جو ملک کے طویل المدتی مفادات کے خلاف ہیں۔ مجموعی طور پر یہ دیکھا جائے تو چابہار بندرگاہ صرف ایک بندرگاہ نہیں، بلکہ انڈیا کی خارجہ پالیسی کا امتحان ہے۔ یہ معاملہ اس بات کا تعین کرے گا کہ انڈیا مستقبل میں ایک آزاد فیصلہ ساز طاقت کے طور پر ابھرتا ہے یا عالمی طاقتوں کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی کوشش میں اپنے بعض اہم مواقع کھو دیتا ہے۔ آنے والے مہینے اس حوالے سے نہایت اہم ہوں گے اور دنیا کی نظریں اس بات پر ہوں گی کہ انڈیا اس پیچیدہ سازی کھیل میں کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔